غرباء 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 غرباء. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے محبوب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ تعالی نے اتنی شان و عظمت سے نوازا، جس کی زبان پہ حق کو جاری فرمایا، جب آخری حج کیا منا کے اندر ہی دعا کی، اللہم کبرت سنی، اللہ میں بوڑھا ہو چکا، وضعفت قوتی، میری قوت بھی کمزور ہو گئی، وانتشرت رعیتی، اب میری رعایا بھی دور دور تک پھیل چکی، 800 کلومیٹر کے حساب سے ایک دن مسلمانوں کی سلطنت میں علاقے شامل ہو رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالی نے دعا کی، فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، لیکن ایسی حالت میں بلانا میں تیرے حکموں کو ضائع کرنے والا نہ ہوں، غیر مفرط، کمی اور زیادتی نہ ہو. واپس آئے، مدینہ پہنچے، دعا تو کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مدینے میں دے. ایک دن بیٹھے بیٹھے بیٹی حفصہ نے سوال کر دیا، ابا جان کی دعا کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے کہا تھا، عمر ایک وقت تھا جب خطبہ دے رہے تھے اور چادر تھی جو پہنی ہوئی ہے، وفیہ 16 رقعہ، 12 اس پہ پیوند لگے ہوئے تھے، اس کندھے سے اس کندھے تک کمیر پہ 18 پیوند ہے. لیکن اللہ کے رسول نے دعا دی، عمر البس جدیدا وعش حدیدا ومت شہیدا، عمر نیا لباس پہننا، زندگی ایسی گزارنا کہ لوگ میری تعریف کریں، تجھے موت آئے تو آنی تو ہے لیکن شہادت کی موت آئے. پھر عمر دعا کرتے، اللہ شہادت دے لیکن مدینے میں دے. بیٹی نے سوال کیا، مدینے میں تو مسلمان ہیں، آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا ہے، مشیر خاص سیکرٹری رائٹ ہینڈ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علی ہوا کرتے تھے، جنہوں نے کہا تھا ہم جاتے ہیں، آپ مدینے میں رہیں، آپ نہ جائیں کریں، آپ مدینے میں رہیں. کیا ہوا؟ کہا انی لارجو ان یلبی بی ربی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا ہے، میرا رب میرے سوال کو ضائع نہیں کرے. پھر وہی کچھ ہوا، صبح کی نماز پڑھانے کے لیے عمر نکلے، پسندیدہ سورت یوسف شروع کی، جب اس آیت پہ پہنچے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ عَظِيمٌ، جب اس آیت پہ پہنچے، ابو لؤلؤ مجوسی خنجر سوار کرتا ہے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام، یہ مجوسی وار کرتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے. جب ہوش میں آئے، پہلا سوال، هل اکملت الصلاۃ، مجھے یہ بتاؤ میں نے نماز مکمل کر لی تھی؟ هل صلیت، بتاؤ میں نے نماز پڑھ لی تھی؟ جب خنجر لگا، زبان پہ کلمات جاری ہوئے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو ہی مجھے کافی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. طبیب کو بلایا گیا، دودھ پلایا، جس طرح دودھ پی رہے تھے، پیٹ
اجعلوا رأسی علی تراب لعل اللہ یرحمنی، تکیے پہ میرا سر نہ رکھنا، مٹی پہ رکھو، شاید کس وجہ سے اللہ مجھ پہ رحم کر رہے ہیں۔ علی آئے، کہا عمر پریشان کیوں ہو؟ میری ان آنکھوں نے دیکھا، میرے ان کانوں نے سنا، نبوت کی زبان بولتی تھی، خرجت انا وابو بکر و عمر، ذهبت انا وابو بکر و عمر، انطلقت انا وابو بکر و عمر، جئت انا وابو بکر و عمر۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے میں آیا، ابو بکر عمر آئے، میں گیا، ابو بکر عمر گئے، میں چلا، ابو بکر عمر چلے۔ مجھے رب سے امید ہے جس طرح دنیا میں تم اکٹھے تھے، اللہ آپ کو جنت میں آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا۔ اور عمر رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں انی یا لیتنی انجو کفاف لا لی ولا علی۔ علی تم جو کہہ رہے ہو میں چاہتا ہوں اللہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے، نہ مجھے کچھ دے نہ مجھ سے کچھ لے، مجھے معاف کر کے اپنے پاس لے جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس آئے، کہتے ہیں آپ پریشان ہیں، اتنا اللہ نے آپ سے دین کا کام لیا، دین کو سربلندی دی، یاد کرو اس دن کو جب ہم کتنے اسلام کی ابتدا میں خوف زدہ تھے، اللہ نے تیری وجہ سے تو خوف کو دور کیا، آپ بھی پریشان ہیں۔ کہا یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ بن عباس، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، تم جو کہہ رہے ہو، لیکن دعا کرو عمر پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کشمکش میں ہیں، ایک شخص آتا اور آیا بھی کس لیے؟ تیمارداری کرنے کے لیے کہ آخری وقت ہے۔ دیکھتے ہیں اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے۔ قال یا غلام ارفع ازارك فانه انقى لثوبك واتقى لربك۔ میری تیمارداری کرنے تو آئے ہو، منہج نہ چھوڑو، غم تو تمہیں آیا ہوگا، منہج نہ چھوڑو، چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو، یہ تیرے متقی بننے کے لیے بھی ضروری ہے، اور تیرے کپڑوں کی پاکیزگی بھی اسی میں ہے۔ اللہ کے یہ سپاہی اس دنیا سے روانہ ہوئے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وصیت کی، دیکھیے فیصلہ کیا، میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، کمیٹی بنائی، کہا لوگوں سعید بن نفیل اشرا مبشرہ میں سے ہے، صحابی رسول ہے، میرے بہنوئی ہے، لیکن اس کا نام نہ رکھنا، لوگ یہ نہ کہیں کہ عدل و انصاف کا پرچار کرنے والا اپنوں کو شامل کر گیا۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر، کہا میرے بیٹے کو بھی اس کمیٹی میں شامل نہ کرنا، میں نہیں چاہتا، اگر خلافت کوئی اچھی چیز تھی تو اس کے باپ نے کر لی، اور اگر اس کے بارے میں کل قیامت کو پوچھا جائے گا تو میں یہ بات اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اہل بیت کے ساتھ عمر کی محبت کا کیا ہی اندازہ لگائے۔ ایک وقت آیا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہا عباس مجھے اللہ کی قسم آپ کے اسلام سے اتنی خوشی ملی ہے، میرے ابا کے اسلام سے مجھے اتنی خوشی لگی۔ اور جا کے علی کو کہا علی مجھے اتنی محبت ہے تجھ سے، میری ایک گزارش ہے، میں اس محبت کو دیر پا بنانا چاہتا ہوں، اگر آپ پسند کرو اپنی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس سے بڑا مقام و مرتبے والا انسان تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، میں آپ کو انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ وہی بیٹی ہے، رات کی تاریکی میں ایک شخص آیا تھا بیوی کو لے کر، اور عمر گردش کر رہا تھا، دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، ایک پریشان حال مائل کھڑا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ جواب ملا مسافر۔ خیمہ کیسا؟ کہا بیوی ساتھ ہے اور امید کے ساتھ ہے، اللہ ہمیں خوشخبری دینا چاہتے ہیں، رک جاؤ۔ واپس پلٹ کے آئے، آدھی رات کا وقت ہے، آواز دی یا ام کلثوم
الخیر قد ساقہ اللہ الیک، آ جاؤ، اللہ ایک نیکی کھینچ کے ام کلثوم تیرے پاس لے آئے. فاستيقظت فقالت ابشر فتوضأت فمشت معه، اٹھی، پہلا کلمہ زبان سے کیا نکلا؟ خوش ہو جائیے، جو آپ نے کہا ہے میں پورا کروں گی. وضو کیا، ساتھ چلی، خلیفہ وقت کی بیوی خیمے میں داخل ہوئی، قائدی ڈاکٹر بن کر خلیفہ وقت لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، کھانا پکاتا ہے. اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، خوش ہو جائیے اللہ نے بیٹا دیا ہے. کھانا پکا کے کہا جاؤ اپنی بیوی کے پاس آنسا، اور اس کے پاس پہنچو، ہم چلتے ہیں. خلیفہ وقت اور اس کی بیوی ڈاکٹر کا بھی کردار ادا کر رہی ہے، کھانا پکانے والا باورچی بنے بیٹھے ہیں، اور یہ شخص سجدے میں گر جاتا ہے. تو اتنے پیارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، صبح اٹھ کے آتا ہے لوگوں خلیفہ سے ملنا، سامنے دیکھا تو وہ بیٹھے، کہا خلیفہ سے ملنا، کہا بتاؤ حکم کیا ہے؟ کہا آپ تو رات کو میرے ساتھ لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے، مجھے خلیفہ سے ملاؤ. کہا لوگ مجھے خلیفہ بھی کہا کرتے ہیں، حکم دیجیے کرنا کیا. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی کا نکاح دیا، اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ کے بعد جب شادی کی، کہا مجھے اللہ بیٹا دے تو میں اس کا نام ابو بکر رکھوں گا. پہلے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے کا نام عمر رکھا، تیسرے کا نام عثمان رکھا. اور ایک وقت آیا جب یمن سے حلے آئے، چادریں آئی، سب کو دے دی. حسن و حسین کو دی، ان کا ماپ پورا نہیں. کہا لوٹ جاؤ، فوری پہنچو یمن، ان کے ماپ کے جب تک حلے لے کر نہیں آؤ گے میں کسی کو پہننے کی اجازت نہیں دوں گا. اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سرتاج ہیں. جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہو ہما ریحانت آئی، یہ میرے دونوں پھول ہیں. ارے لوگوں تم سب حلے پہن لو، میرے پیغمبر کے پھولوں پہ حلے نہ ہو. عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، جب تک یہ نہیں پہنے گے میں کسی کو پہننے کی اجازت نہیں دوں گا. اتنی محبت تھی، پالا تھا. کہتے نہیں حفصہ کے پاس بعد میں جائے گا، پہلے امہات المؤمنین اور حسن و حسین کو پہنچاؤ. کیا محبت تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سچ محبت تھی. یہی وجہ ہے آج محمد بن علی باقر لکھتا ہے جو شخص من جہل فضل ابی بکر وعمر فقد جہل السنہ، جو ابو بکر و عمر کی فضیلت سے جاہل ہے وہ سنت کا جاہل ہے. اور جعفر صادق کہا کرتے تھے لوگوں سنو، من بری من ابی بکر و عمر بری اللہ منہ، جو ابو بکر و عمر کی محبت سے اپنے آپ کو دور کرے گا اللہ اس سے بری ہو. اور پھر لوگوں کو گواہ بنا کے کہا کرتے تھے جعفر صادق اللہم، لوگوں گواہ رہنا، اے اللہ انی احب ابا بکر و عمر، اللہ میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں، میں سب سے زیادہ ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. وَتَوَلَّاهُمَا، اور اپنی محبت کا اظہار بھی ہے اور نسبت بھی کرتا ہوں. اللہم ان کان فی خلاف ذلك فما نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ گواہ رہنا میرے دل میں ابو بکر عمر کی محبت ہے، اگر اس کے خلاف میرے دل میں ہو تو مجھے پیغمبر کی شفاعت نہ ہو. اتنی بڑی بات امت اسلامیہ کے لیے واجب ہے، فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے. جب تک ابو بکر و عمر کی صداقت، عدالت، عظمت، مرتبہ، مقام اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا ایمان بھی تسلیم نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا. لوگوں میں نے خواب میں دیکھا کچھ لوگ کنویں سے پانی نکال رہے تھے، کچھ نکالا اور تھک گیا نکالنے والا. پھر ایک ایسا نوجوان آیا
جس نے ڈول ڈالا اور کس طرح ڈول سے پانی نکالتا تھا ساری دنیا کو سیراب کر گیا. وہ کون تھا؟ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آئیے اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ان صحابہ کی محبت و عظمت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے. ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا